बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम पाकिस्तानी कौम के रहनुमाओं, पाकिस्तान के लोगों, नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं इन हालात से मैं ذاتی طور پر بھی گزر رہا ہوں۔ اگرچہ قوم تو زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، میں چونکہ اس مراحل سے بارہا گزرا ہوں تو میرے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن پاکستان جن مراحل سے گزر رہا ہے، ہر آنے والا مرحلہ چھوٹا سا واقعہ بھی اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہر وقت میں اپنی باتیں کروں، لیکن پھر یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں اپنا حال دل نہ کہوں اور آپ کا حال دل نہ پوچھوں، تو مجھے خود ایک الجھن سی ہونے لگتی ہے۔ یہ ابھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں جو میری فیملی سے گزری ہے اور میں بھی گزر رہا ہوں، اس لیے وہ لازمی طور پر یہ بات آئی ذہن میں کہ پوری قوم کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے قوانین کا کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اگر بات سچی کہتا ہے اس کو بڑا قرضہ لیا جاتا ہے اور پھر سارا جو وہ نزلہ ہے وہ ان میں ضعیف پہ گرا دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ ہمارے ہاں 2-3 ذاتی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میں نے پچھلی آپ کو مختلف اس کے اندر میں نے موضوعات پر باتیں کی تھی، تو وہ زیادہ تر اس کو ذاتی طور پر سمجھا گیا اور اس کے بعد پھر ہم سے وہ ذاتی انتقام لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور جو ہماری عمارات تھیں ان کو گرا دیا گیا اور اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن لیگل انہوں نے تلاش ہی نہیں کی۔ ان کا کہ بس یہ ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بس سزا دی جائے۔ کس کی چیز کے سزا؟ ہم نے کوئی جرم تو کیا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میرے بھتیجے اور میرے داماد کے شادی حال کو گرایا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے 2 تھے شیڈ کنٹرول شیڈ پولٹری کے، ان کو گرا دیا گیا۔ کوئی تقریباً ایکڑوں تک پھیلی ہوئی دیواریں وہ گرا دی گئیں اور اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے پوچھی تو اس کا انہوں نے وہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ ہمیں کوئی جواب دیں۔ پھر ہم عدالتوں میں گئے تو عدالتوں میں پھر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ اوقاف کی زمین پہ بنی ہوئی عمارتیں تھیں۔ بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تو پھر انہوں نے جب ہم نے ہائی کورٹ کے اندر ان کو بلایا تو انہوں نے تحریری طور پہ لکھ دیا کہ یہ ان کے ذاتی جائیداد تھی اور انہوں نے اس کا نقشہ نہیں بنایا ہوا تھا۔ چلیے نقشے پہ آ گئے، پھر اس کا کہا کہ ان لوگوں نے وہ اس کے لیے بناتے ہوئے نہ اجازت لی، نہ اس کے لیے کوئی نقشہ منظور کرایا
تو لیکن وہاں جا کے مان لیا کہ ہم نے جا کے جو گرائے انہوں نے ہمارے اپنا وہ ان جو شیڈ تھے وہ کہا کہ ہم نے شاید کو نہیں، ہم نے جا کے شاہ زیب وہ مخدوم شاہ زیب گیلانی قریشی کو ہم نے وہ دیا، حالانکہ نہ اس پہ اس جائیداد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا جو یہ کہہ رہے تھے، نہ اس کا ساتھ کوئی تعلق تھا شاہ زیب ہاشمی کا، نہ شاہ زیب گیلانی کا، کسی سے بھی انہوں نے پوچھے بغیر گرا دی اور کہا کہ ہم نے فلاں بندے کو شوکاز بھیج دیا تھا۔ اب یہ تو صرف ایک جنگل کا قانون ہے، جب چاہتے ہیں ہم نے گرانا ہے تو وہ گرا دیتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم نے گرا دیے ہیں۔ اب یہ عدلیہ کے سامنے جا کے خود مان لیا کہ یہ ساری چیزوں کا جو ہم نے گرائی ہیں یہ ان کی ذاتی زمینیں تھیں، تو اب پوری قوم کو جو بتایا اس جھوٹ کا کیسے خاتمہ کریں گے؟ وہ اس کا کوئی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایک دفعہ لکھ دیا کہ ہم نے ان کی یہ ذاتی جائیداد تھی۔ تو بھائی جو وہاں پہ 5-10 کروڑ کا تم نے تباہی پھیر دی ہے، وہ اس کا کیا جواز تھا؟ اس کا نقصان کر کے آپ نے معاشی طور پر ہمیں ختم تو کر دیا، پھر اس کے بعد یہ جو ابھی کل انہوں نے کیا ہے کہ ایک بینک لائٹ بینک کے اندر میری بیٹی کا اکاؤنٹ تھا، 73 لاکھ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنا پلاٹ بیچا، وہ پلاٹ اس نے 40 سال پہلے 2 لاکھ میں خریدا تھا، 40 سال کے بعد اس کی قیمت تو آسمان تک پہنچ گئی، 2 کروڑ کے قریب وہ اس نے بیچا، اور پھر انہوں نے گھر کے اخراجات دوسرے معاملات پہ وہ اخراجات ہوئے، تو جو باقی انہوں نے بچا کر رکھے جس سے ہمارے ڈے ٹو ڈے خرچے چل رہے تھے، اور میرے لیے وہ بڑی گاڑی خریدنا چاہتے تھے۔ میں نے بیٹیوں کو کہا کہ بھائی گھر کے خرچے چلا لو یہی کافی ہے، میں بڑی گاڑی نہیں لینا چاہتا۔ تو وہ اتفاق سے اس پیسے کو انہوں نے دیکھا اور اس کو وہاں سے نکلوا لیا۔ کس نے نکالا؟ کس کا دولت تھی؟ کس کی؟ یہ کوئی انتہا کی بات ہے۔ 53 نکال سکتے حکومت وقت۔ یہ زرعی یونیورسٹی کا رقبہ جو ہم نے دیا ہے، کیا میں وہاں جا کے اس کو وہاں پہ میں شادی کا ہال بناتا، وہاں پہ جا کے میں پولٹری فارمنگ کرتا؟ اللہ کا نام مانے یار، کیا میرے آپ تصویر قوم کے سامنے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ سمجھے کہ میں خاموش ہو جاؤں گا؟ اگر ہماری آرمی کے جو سربراہ ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، آئین کے خلاف جاتے ہیں، یا ہمارے جو ISI کے سربراہ ہیں وہ آئین کو توڑتے ہیں، تو کیا میں ان کو پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ میرا حق نہیں ہے کہ میں ان کا احتساب کروں، یہ میرا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے میرا احتساب، وہ تو قانون میرا احتساب کرے، لیکن وہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کو رات دن کالے کر کے ڈرایا دھمکایا، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے، میرے گھر کی حفاظت تو ہے ہی ان کے ذمے، اس کی میں پیسے دیتا ہوں، وہ پیسے میری حفاظت کرنے کے بجائے، پورے قوم کے گھروں کی حفاظت کرنے کے بجائے جب چاہیں گھر توڑ دیتے ہیں، جب چاہیں بینک سے پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا ہے؟ تو وہ پیسے تو قانوناً اخلاقاً ان کو
وہ ہم لے لیں گے. کیسے ہم اپنے حقوق ان کو چھیننے کا موقع دیں گے؟ ہم نہیں چھین لیں گے. باجوہ صاحب آپ میرے پیسے تو نہیں رکھ سکتے. میرے بینک سے میری بچی کے پیسے اٹھا کے کیسے لے گئے ہو یار؟ ہم تو آپ کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں. بڑے دشمن کے خلاف ہی آپ ہی ہم میرے گھر کے محافظ ہیں. آپ میرے گھر کو کیوں توڑنے پہ یہ اجازت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب آج بڑا سمجھیں گے، کل دینا پڑے گا آپ کو. تو یہ باتیں میں تو کروں گا. جو زیادتی کرتا ہے اس کو بھی میں کہوں گا کہ وہ یہ ہم تو خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، یہ میں اپنی جنگ نہیں سمجھتا. میں اپنے قوم اور اپنے ملک کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں. یہ تو جاری رہے گی. تو اس لیے جو ہماری جو پارٹیاں ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، اگر وہ کچھ لوگ بیچارے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں ہمارے لیے، اس سے ہٹ کے بین الاقوامی سطح پہ آپ کے بینکنگ کا نظام جو ہے وہ ٹھس ہو کے گر جائے گا کہ کوئی پیسہ رکھے اور آپ اٹھا کے لے جائیں. کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھ سے میں تو چپ کر ہوں، لیکن پورا نظام گر پڑے گا. بینکنگ کا نظام اس کا جو ہمارا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی نقصان نہیں، قومی نقصان ہے. یہ قومی کرائسس پیدا کر رہی ہے. اس کا نقصان ہوگا. میں اگر کہہ رہا ہوں آپ اس کے جواب دے دیں کہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں. نہیں، آپ اس میں ملوث بدقسمتی سے ہو گئے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے، آپ سزا دیں. میں بولتا رہوں گا. میں تو آواز نہیں ختم نہیں ہوتی، اس طریقے سے نہیں ہوتی. کوئی مجھے مار دے میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں؟ نہیں، میں بات کروں گا. یہاں کے 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے. خدا کے لیے اس کو مہذب طریقے سے اس کے واپس لے آئیں. جہاں قانون اور آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا، وہاں اپنے قدم مت آگے بڑھائیں. ان کے اوپر آپ اپنا ڈنڈا مت اٹھائیں. یہ آپ سے میری استدعا بھی ہے، اس لیے کہ اس سے میرے ملک کا کوئی نظام صحیح رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا رہے گا. بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے. جس نے آپ کو وردی دی ہوئی ہے، جس نے مجھے بھی اس ملک کی گفتگو کے لیے اپنی گفتگو کا حق دیا ہوا ہے. اب آپ اس طریقے سے نہ کریں، بچوں کا ملک نہ بنائیں. اور بچے تو مجھے 10,000 گالیاں دے سکتے ہیں. ہمارے لوگ ان کو گالیاں دے دیں، پھر مجھے اور دے دیں، گالیاں دے دیں. لیکن ایک نظام جو ہے جو چل رہے ہیں معیشت کا، اس کو آپ گراتے جائیں گے تو معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ اس لیے آپ کے ہاتھ میں یہ ایک کٹ پتلی آیا ہوا ہے، عمران خان. وہ آپ کے بیچارہ وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ پرویز مشرف کا جو عزیز تھا، وہ اس کا وزیر اعظم، یہ اس سے بھی بہت چھوٹی کٹ پتلی بن گیا ہے. یہ آپ کے کہنے کے بغیر بھی آپ کی ہی گیم کھیلتا ہے بیچارہ. اپنے اقتدار کو زندہ رکھنے کے لیے لعنت ہے ایسے اقتدار پر جو اپنے ملک کے لوگوں کی رات کی نیندیں اڑا دے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ فاتح ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ فاتح ہیں. خدا کے لیے آپ انٹروین کریں. پوچھیں اپنے نظام کے یا کے نیچے کے لوگوں کو، ان کو ہمارے گھروں میں مت گھسائیں. ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ بتائیں نا. آپ کے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے گھروں کے اندر بغیر کسی قانونی جواز کے یہ ہو جائے تو وہ کیا کریں کہ بیچارے؟ تو صرف پلیز اس کو قانون اور آئین کی جنگ بنائیے. ہم بھی گئے بیچارے جج جو ہیں، کوئی نجمی صاحب ہیں، انہوں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ نوٹس دیا ہوا ہے شاہ زیب ہاشمی صاحب کو. تو بھائی اس کا وہ نہ مالک ہے نہ حصے دار ہے.
ना वो किसी तौर पर उस जायदाद से मंसूब है। आप कहते हैं हमने उसको शो काज नोटिस ये दे दिया था, तो जज साहब को तो चाहिए था कि भाई ये इसको क्यों दिया है। ये तो वैसे भी हमारी कोर्ट का ऑफिसर है, जज है, वकील है। आप उसको कह देते हैं और मकान मेरा गिरा देते हैं। ये ना करें, कुछ कुछ तो रहने दें इस मुल्क के अंदर। तो ये मैं चंद गुजारिशात करना चाहता था कि ये तमाम चीज़ें क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, जिनको ये आप हमारे साथ कर लेंगे, लेकिन पूरा मुल्क इस पर आप देखें कि क्या आवाज़ें उठ रही हैं। आप आज सोशल मीडिया को सुन लें, बैनुल-अक़वामी प्रेस को देख लें कि वो क्या कह रहा है आपको। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि हम ताकतवर हैं, तो ठीक है, फिर हम तो और कुछ नहीं करते। यही बातें जहाँ जहाँ तक होंगी सुनाएंगे अपनी कौम को, बताएंगे कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के अगले बच्चों के साथ ये ज़्यादती जो हो रही हैं, तो इससे मुल्क को आप सही तरीके से आगे चलने के काबिल नहीं छोड़ रहे। हम तो शायद मर जाएंगे, ठोंगे भी नहीं, लेकिन कहीं तो कायदा कानून कहीं तो करेगा, लॉ का सिस्टम निज़ाम तो चलेगा। इसलिए मैं फिर अपनी कौम को भी यही बताना चाहता हूँ कि हमने कानून से हट के कोई हरकत नहीं की, कभी ज़िंदगी में नहीं की, ना करेंगे। हमारा गला दबा दें फिर भी अपने मुल्क के कानून और आइन का मजाक न बनाएंगे, न किसी को बनाने देंगे, खा वो जितना बड़ा अपने आप को समझता हो। यार कोई मुझे ये बताएं, हमारे घर तो आपने गिरा दिए, जिनका आपने नक्शा नहीं पूछा भी नहीं। तो जो इमरान खान साहब हैं, उनका बनी गाला का घर जो है, उसका आप सादिक और अमीन बना के उसका आप नक्शा बना के भेज देते हैं। जब ठीक हो तो आप नक्शा बना के भेज देते हैं। तो मेरा घर मुल्तान का कैंट का था, आपने खुद नक्शा बना के मुझे भेज दिया, उसका नक्शा भी मैंने नहीं बनवाया था, तो फिर उसको गिरा देते। आपने कहा हमने उसका नक्शा बनवा लिया। अब ये चीज़ें जो हैं कौम देख रही है, दुनिया देख रही है, तो आप अपने आप को ठीक करें। जहाँ खराबी है आपने के निज़ाम में, वरना आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाने चाहिए। ये कदम बढ़ने चाहिए पाकिस्तान के दिफा के लिए। ये कदम हमारी गर्दनों पे नहीं आने चाहिए। हमारी गर्दनें हाजिर हैं, हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे, आप मार डालें हमें, लेकिन मुल्क के अंदर किसी तरीके से रहने की जगह ये काबिल नहीं रह जाएगी। आप मत इतना आगे बढ़ें कि हमारे सांस ख़त्म हो जाए, हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाए। तो यही मैं अर्ज़ करना चाहता था। हक़ाइक़ यही है कि आइनी तौर पर हमारे तमाम पैसे ये छीन के नहीं ले जा सकते थे, कानूनी तौर पर नहीं ले जा सकते थे, बैंकों के क़वानीन ये हैं नहीं। तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो प्लीज़ ना करें। क्या हो जाएगा अगर 13 लाख रुपया जो है कोई दौलत भी नहीं है। हम तो एक एक पैसा हमारा वो इसी तरीके से कमाया हमने। मेरी बेटी जो है उसको वो बेचारी की एक ख्वाहिशात थी कि मेरे बाप आराम से सफ़र करे, इसको अपनी बीमारियां हैं, इसका आधा जिस्म नहीं है, तो फिर इसके आखिरी दिन है, आखिरी सांसें भी हैं, तो ये आराम से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सके। अपने डॉक्टरों के पास इस्लामाबाद जाए, सियासत करे, कुछ करे, इसको हम बिल्कुल हम इनको साथ देंगे। मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं, तो ऐसी बातें न करें। आप अपनी हदूद के अंदर
वापस चले जाएं प्लीज़ प्लीज़। मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? खुदा के सारे पे जिंदा हैं और रहेंगे, लेकिन जहाँ तक जंग है सिविल सोसाइटी की बालादस्ती की, वो मेरे मरने के तक वो जारी रहेगी, जारी है। उसको तुम रोक नहीं सकते। उसको मैं तुम्हारे ऊपर भी उस जंग को तुम्हारे ऊपर करके भी कामयाबी से हमकिनार होऊंगा। मेरा आखिरी सांस भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा। आप इनडायरेक्टली जो है दुश्मनों को ताकतवर बना रहे हैं। सोचे तो सही, आपने भी मर जाना है। आपके भी बहुत सारी बातें लोग करते हैं, हम नहीं करते। लोग बहुत सारे हर एक के घर की उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे घर की है तो आपके घर की नहीं है, हर घर के अंदर मौजूद है। ये इसको घर घर की जंग, प्लीज़ बचाएं इस मुल्क को। आपके पास अख्तियार है, दिया हुआ हमारा है। आपका हक नहीं बनता कमांडर इन चीफ रहने का। मैं तो नहीं मानता, मैंने तो वोट नहीं दिया 3 साल से आपको, मैं तो बिल्कुल दूंगा भी नहीं। लेकिन उसको पार्लियामेंट ने दे दिया है तो क्या है, 1 साल है आपका और ज़्यादा। पिछड़ों की तरफ देख लें, मुशर्रफ साहब अब किस हालत के अंदर हैं। याह्या खान कैसे गए इस दुनिया से, जियाउल हक कैसे गए इस दुनिया से, अयूब खान कैसे गए इस दुनिया से। आप उनसे बड़े नहीं हैं, हमारी नज़र में बहुत बड़े हैं। आप बहुत बड़े हैं, बहुत, पर अल्लाह से बड़े तो नहीं हैं। इसलिए सीन में रखें कि आपने मरना है और जवाब देना है। इस जवाब तक के लिए कितना और जिएंगे, कितनी और ज़्यादा एक्सटेंशन लेंगे। अपने कदमों पे वापस चले जाएं और उसमें मुल्क का भी भला है, आपका भी भला है, हमारा भी भला है, हमारे बच्चों का भी भला है। खुदा हाफ़िज़।